السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان امریکی سفیر ملاقات کی ممکنہ درخواست کو قانون کے تحت دیکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ بیرون ملک سے کسی بھی قسم کا تبصرہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف درخواست۔ عمران خان کی پنجاب میں درج 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست منظور۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ کل ملک بھر میں ہر صورت پر امن احتجاج ہوگا۔ سیاسی صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے، فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 31 اگست تک ملکی سیاست کے مستقبل کا کٹی کٹا نکل آئے گا۔ قوم بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے۔ بلوچ کالونی پل پر الٹے آئل ٹینکر کو جائے حادثہ سے ہٹا لیا گیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ آئل ٹینکر سے پیٹرول کا اخراج جاری ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی کئی گھنٹے معطل رہی۔ کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران ہلکی بارش کا امکان۔ کراچی میں مون سون کا تیسرا اسپیل برسنے کی پیشن گوئی۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، ابر رحمت کا بھی امکان۔ نیتن یاہو کا امریکی ایوان نمائندگان میں خطاب۔ مسلم رکن رشیدہ طلیب کا خاموش احتجاج۔ نینسی پیلوسی نے نیتن یاہو کے خطاب کو امریکی کانگریس کی تاریخ کا بدترین خطاب قرار دیا۔ نیتن یاہو کا کانگریس سے خطاب، ہزاروں امریکی احتجاج کے لیے پہنچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس امریکہ کی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جمہوریت کا دفاع اہم، قیادت نئی نسل کو سونپنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کی ممکنہ درخواست کو قانون کے تحت دیکھیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ عمران خان سے امریکی سفیر کی ملاقات کی ممکنہ درخواست کو قانون کے تحت دیکھیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جرمنی واقعے پر افغان حکومت سے کارروائی کی بات کی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ امریکی سفیر کی جانب سے بانی PTI سے ملاقات پر کسی بھی ممکنہ درخواست کو پاکستانی آئین و قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیرون ملک سے کسی بھی قسم کا تبصرہ بلا ضرورت ناقابل قبول اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے 22 جولائی سے 25 جولائی تک پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران اہم معاملات پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مہمان وزیر خارجہ نے صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعاون سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ 2 طرفہ تعاون مضبوط کرنے اور وفود تبادلوں پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ECO کے سیکریٹری جنرل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وہ اپنے الوداعی دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کی مدت اگلے ماہ ختم ہو رہی ہے۔ سابق سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان آئندہ 3 سال کے لیے ان کی جگہ لیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ECO کے سیکریٹری جنرل سے افغانستان، کشمیر سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی عمران خان نے گرفتاری ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے گرفتاری ممکنہ طور پر فوج کو دینے کے خلاف درخواست کر دی۔ بانی PTI نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ 9 مئی سے متعلق کیس میں حراست آرمی کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ عدالت 9 مئی کے کیسز میں حراست سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے اور حکم امتناع جاری کرے۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے وکیل عزیز کرامت کے توسط سے درخواست دائر کی۔
درخواست میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز بیان میں کہا تھا کہ میرے خلاف جی ایچ کیو پر احتجاج کے لیے اکسانے کا بیانیہ بنایا گیا ہے۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی، وہی 9 مئی کا حقیقی ذمہ دار ہے۔ ان کی عقل کا عالم یہ ہے کہ یہ 9 مئی کو امریکہ کے کیپٹل ہل کے احتجاج سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں باقاعدہ شفاف تفتیش اور سی سی ٹی وی کی باریک بینی سے جائزے کے بعد صرف ملوث افراد کو سزا دی گئی۔ پوری سیاسی پارٹی ریپبلکن کو کچھ نہیں کہا گیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ کے دلائل مکمل ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ علاوہ ازیں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے پاکستان تحریک انصاف کے کل بروز جمعہ ملک گیر احتجاج کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کل ہمارا پورے ملک میں بھرپور اور پرامن احتجاج ہوگا۔ احتجاج میں ہمارے 3 بنیادی مطالبات ہیں، جن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور وہ کارکنان جن کو ملٹری کورٹس ٹرائل کا سامنا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے کہ 5 اگست کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں، اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس جلسے کی سربراہی جو ہے وہ علی امین خان گڈھپور صاحب کریں گے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے، فائدہ بانی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی صورتحال تباہی کی طرف جا رہی ہے، فائدہ بانی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 31 اگست تک لال حویلی خاموش ہے۔ ہم نے ایک نہیں 101 بار کہا 31 اگست تک سیاست میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں 31 اگست تک کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ جب کسی کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے تھے، 31 اگست تک سامنے آ جائے گا کہ ملک کی سیاست کیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ہماری ملکیت ہے، ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، مجھے نوٹس ملا کہ میں سیکریٹری مذہبی امور کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کہا گیا کہ یہ سماعت آج ملتوی نہیں ہو سکتی، 9:30 بجے بلایا گیا لیکن سیکریٹری مذہبی امور موجود نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں نوٹس دیا، اب بھی ہم پھر ہائی کورٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لال حویلی میرے بھائی کے نام ہے، میری وہاں رہائش ہے۔ بھارتی فلم ساز مہیش بھٹ نے 2 بار لال حویلی پر فلم بنانے کی درخواست کی، میں نے اجازت نہیں دی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عدالتیں اس دفعہ ان کو رون دیں گی، عدلیہ سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سیاسی لوگ ایک ہی ٹھوس کیس بناتے ہیں، میرے خلاف 14 کیسز ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ قوم بجلی کے بلوں سے تنگ ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، میں 2 بڑوں کو کہتا ہوں کہ ان کو فارغ کریں، حکومت ایک نفرت کا نشان ہے، نالائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں، ہائی کورٹ قرار دے چکی کہ ہمارے خلاف کوئی کیسز نہیں۔ ہم نے ایک نہیں 101 بار کہا کہ ہم 31 اگست تک سیاست میں نہیں ہیں، کیونکہ میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ 31 اگست سے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہے۔ 101 مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں۔ کراچی میں گزشتہ رات بلوچ پل پر آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو 15 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد ٹینکر کو ہٹا لیا گیا ہے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گزشتہ رات بلوچ پل پر آئل ٹینکر الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو 15 گھنٹے سے زائد وقت گزر جانے کے بعد ٹینکر کو ہٹا لیا گیا ہے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کراچی میں بلوچ کالونی پل کے قریب ٹریفک حادثے میں کار آئل ٹینکر کے نیچے دب گئی تھی۔ حادثے کے بعد آئل ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ آئل ٹینکر سے پیٹرول کا اخراج جاری ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو گئی تھی۔ قبل ازیں اس حوالے سے بتایا گیا کہ ٹریفک پولیس کو بڑی کرین کا انتظار، جبکہ بلوچ پل سے شہید ملت کازوے آمد و رفت کے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ ٹریفک کو ہینو چورنگی سے اختر کالونی کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق بحری کٹ شہید ملت روڈ سے آنے والی ٹریفک کو شارع فیصل کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ پولیس نے کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے عوام کو دور رکھا تھا۔
شہر قائد میں 3 روز کے دوران ہلکی بارش، بوندا باندی اور پھوار ہو سکتی ہے، جبکہ موسم زیادہ تر ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں 3 روز کے دوران ہلکی بارش، بوندا باندی اور پھوار ہو سکتی ہے، جبکہ موسم زیادہ تر ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے برعکس صوبے بھر میں موسم گرم اور انتہائی مرطوب رہ سکتا ہے، جبکہ صوبے کے ساحلی مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق سمندری ہوائیں اگلے چند روز تک بدستور بحال رہنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ شب بھی کراچی کے بعض علاقوں میں بوندا باندی اور پھوار ہوئی تھی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مونسون کا تیسرا اسپیل 30 جولائی سے 2 اگست تک بارش برسائے گا، جبکہ اگلا زبردست اسپیل 5 سے 7 اگست تک بننے کا امکان ہے، جس کے تحت تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ ابر رحمت کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی مونسون سیزن کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا کہ تمام تر حفاظتی اقدامات مکمل کر کے رکھیں۔ شہریوں کو بھی بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی ایوان نمائندگان میں خطاب کیا۔ اس دوران مسلم رکن رشیدہ طلیب نے خاموش احتجاج، جبکہ دیگر نے بائیکاٹ کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی ایوان نمائندگان میں خطاب کیا۔ اس دوران مسلم رکن رشیدہ طلیب نے خاموش احتجاج، جبکہ دیگر نے بائیکاٹ کیا۔ سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے نیتن یاہو کے خطاب کو امریکی کانگریس کی تاریخ کا بدترین خطاب قرار دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان سے اسرائیلی وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ اس موقع پر امریکی مسلمان رکن رشیدہ طلیب نے خاموش احتجاج کیا، جبکہ دیگر اراکین نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو کے کانگریس میں پہنچنے سے قبل ہی غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی طرف سے چھیڑی جانے والی جنگ کے خلاف ہزاروں مظاہرین کیپٹل کی عمارت کے قریب جمع ہوئے۔ مظاہرین میں سے کچھ نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کانگریس کی عمارت کے باہر مظاہرین نے احتجاج اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات کل ہوگی، جس میں غزہ جنگ بندی پلان پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں 2 طرفہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، جو اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے۔ نیتن یاہو نائب صدر کیملا ہیرس اور سابق صدر ٹرمپ سے بھی علیحدہ ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے کانگریس سے خطاب کے دوران کانگریس کے اندر اور باہر دونوں جانب شدید احتجاج کیا گیا۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کیملا ہیرس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ 3-4 ہفتے پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ بری سیاستدان ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی سیاستدان ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کیملا ہیرس تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ شمالی ریاست کیرولائنا میں انتخابی ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کیملا ہیرس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ 3-4 ہفتے پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ بری سیاستدان ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیملا ہیرس امریکہ کی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی۔ نارتھ کیرولینا میں تقریب سے خطاب میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ میں امیگریشن پالیسیز پر جو کچھ ہوا وہ اس کی ذمہ دار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نائب صدر کیملا ہیرس امریکی تاریخ میں منتخب ہونے والے سب سے زیادہ لبرل سیاستدان ہیں۔ اگر وہ کبھی صدر منتخب ہو گئیں تو ہمارا ملک تباہ کر دیں گی۔ دوسری جانب امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے سروے رپورٹ سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کیملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں شکست دینا مشکل ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے اب تک ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ براک اوباما کا خیال ہے کہ کیملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ناممکن ہے۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن صدارتی انتخابات سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور اب امکان ہے کہ کیملا ہیرس ان کی جگہ لیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات سے باقاعدہ دستبرداری کے اعلان کے بعد قوم سے پہلا خطاب کیا، جس میں انہوں نے ملک میں جمہوری روایات اور اپنی کاوشوں سے امریکیوں کو آگاہ کیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔